بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثني عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا عبدۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ۔ امام بخاری جو حدیث ذکر کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس حدیث کو ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے والی آیت کریمہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، یہ آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ غزوہ خندق سے متعلق نازل ہوئی، اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ غزوہ خندق کے بیان میں اس حدیث کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عثمان ابن ابی شیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، عن عائشہ، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ لوگ یعنی بنو غطفان اور کفار و مشرکین تمہارے اوپر آئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے آئے، یعنی اس ایسی وادی سے جو اوپر کی طرف پڑتی ہے ادھر سے جب تمہارے پاس آئے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے آئے، نچلی وادی سے آئے، یعنی ہر طرف سے تم کو گھیرا انہوں نے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب نگاہیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جو احوال دیکھے ان احوال کے پیش نظر حیرت کی وجہ سے نگاہیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، تو یہ آیت کریمہ حضرت عائشہ فرماتی ہے تفسیر میں، قالت فرمایا کان ذاک یوم الخندق، کان ذاک یوم الخندق، وہ دن خندق کا دن تھا جس دن سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء، ہم سے حدیث بیان کی مسلم ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں براء ابن عازب سے، قال انہوں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق، حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن مٹی کو منتقل فرما رہے تھے، ینقل التراب یوم الخندق حتی اغمر بطنہ، یہاں تک کہ مٹی نے آپ کے شکم مبارک کو ڈھانپ دیا، اغمر یغمر اغمار ڈھانپنا، یعنی شکم مبارک پر مٹی لگ گئی۔ اغمر بطنہ کہا یہ شک راوی ہے، یا اغبر بطنہ کہا کہ سرکار کا شکم مبارک غبار آلود ہو گیا، اغبر بطنہ سرکار کا شکم مبارک غبار آلود ہو گیا، یقول اور سرکار مٹی کو منتقل فرما رہے تھے، یعنی سرکار بنفس نفیس خندق میں شامل تھے، خندق کے کھودنے میں شامل تھے، سرکار مٹی منتقل فرما رہے تھے، یقول اور کہہ رہے تھے واللہ لولا اللہ مہتدینا، قسم خدا کی اگر خدا ہدایت نہ دیتا، لولا اللہ اے لولا یہد اللہ، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، مہتدینا تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے، ولا تصدقنا ولا صلینا اور نہ ہی ہم صدقہ دیتے، نہ ہی ہم نمازیں پڑھتے، فانزلن سکینۃ علینا، انزلن میں نون خفیفہ، تو اے اللہ تو ہمارے اوپر سکون و چین نازل فرما، سکینۃ علینا سکون و چین نازل فرما، وثبت الاقدام ان لاقینا اور ہمارے قدموں کو ثابت فرما، ان لاقینا لاقا یلاقی ملاقاتن مدبھیڑ ہونا برسرے پیکار ہونا، ان لاقینا اگر ہم جب ہم دشمنوں سے برسرے پیکار ہوں،
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو گنگنا رہے تھے مٹی منتقل کرتے وقت۔ آنے والی روایت سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ اشعار حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ اتنے خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے اشعار مصطفیٰ جان رحمت کو اتنے پسند آئے کہ سرکار رجز کے طور پر گنگنا رہے تھے، اشعار گنگنا رہے تھے، سرکار کو اتنے پسند ہے، بارگاہ رسول میں اتنے مقبول ہیں ان کے اشعار کہ سرکار گنگنا رہے ہیں۔ ان الاولا قد بغوا علینا، بے شک ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ بغا یبغی، ظلم کرنا، اولا الذین کے معنی میں، بے شک ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ اذا ارادوا فتنة ابینا، جب انہوں نے ہمارے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی، ابینا تو ہم نے انکار کر دیا، اور ہم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تمہارے فتنے کو قبول نہیں کر سکتے۔ ابینا، ابا یا ابا، انکار کرنا، ابینا ہم نے انکار کیا۔ یا مستقبل کا ترجمہ کریں، ان الاولا قد بغوا علینا، یہ لوگ اگر ہم پر ظلم و زیادتی چاہیں، اذا ارادوا فتنتن ابینا، اور جب ہم سے ہمارے اندر فتنہ برپا کرنا چاہیں، ابینا تو ہم انکار کریں گے اور کبھی ان کے فتنے میں، ان کی جال سازیوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ اشعار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ اور ابینا، اگلا آخر کا جو لفظ ہے ابینا، اذا ارادوا فتنتن ابینا، تو ابینا جب سرکار فرماتے تھے، بولتے تھے، رفع بها صوتا، اس پر اپنی آواز کو بلند فرماتے تھے اور تکرار کے ساتھ کہتے تھے ابینا ابینا۔ اس طریقے سے سرکار تکرار کے ساتھ بلند آواز سے فرماتے تھے ابینا ابینا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں پر بھی لوگ، مزدور لوگ، کام کاج کرنے والے، کھیتی کسانی کرنے والے، کام کرتے جاتے ہیں، کچھ گنگناتے بھی جاتے ہیں، یہ عادت ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ آدمی کوئی کام کرے اور ساتھ میں اگر کچھ نعت خوانی کرتا جائے، کچھ گنگناتا جائے، اپنے اپنے من ہی من میں چاہے گنگنائے یا دوسرے، تو گنگناتے ہوئے اس کو اپنے کام کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ گنگنانا بالخصوص اللہ اس کے رسول کی باتوں پر مشتمل اشعار گنگنانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے یہ اشعار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملاحظہ فرمائے۔ حدثنا مسدد، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا یحیی بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن سعید نے، عن شعبہ، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، قال انہوں نے کہا، حدثنی الحکم، مجھ سے حدیث بیان کی حکم نے، عن مجاہد، وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے، عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال انہوں نے، سرکار نے فرمایا، نصرت بالصبا، مجھے میری مدد کی گئی صبا سے۔ صبا کا مطلب ہوتا ہے کہ باد صبا پڑھا ہوگا آپ نے، باد صبا کا مطلب ہوتا ہے کہ روائی ہمارے علاقے میں کہتے ہیں، اسے صبا کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبا سے کی گئی میری مدد، میری مدد صبا سے کی گئی، صبا یعنی پروائی سے۔ معاملہ یہ تھا کہ
غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار و مشرکین نے آ کر اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، 15 دن محاصرے کے گزر گئے، تو اللہ نے تیز پروا ہوا چلائی، طوفان، ہوا کا طوفان آ گیا، جس سے مشرکین کے سبھی خیمے اجڑ گئے، مشرکین کے برتن سب ادھر ادھر اڑ گئے۔ جب ایسے حالات تھے تو ایسے حالات کے پیش نظر، ایسے حالات میں اللہ تعالی نے ان کفار و مشرکین کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اس خوف پیدا ہونے کی وجہ سے حال یہ ہوا کہ یہ بھاگ پڑے۔ اس طرح سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غزوہ خندق میں اس طرح سے مدد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نصرت بالصبا، مجھے پروا ہوا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، دبور کہتے ہیں پچھوا ہوا کو، یعنی پچھیاؤں سے، پچھم سے چلنے والی، مغرب سے چلنے والی ہوا کو، اور قوم عاد کو دبور کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ قوم عاد کو دبور کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدثنی احمد بن عثمان، مجھ سے حدیث بیان کی احمد ابن عثمان نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا شریح بن مسلمہ، ہم سے حدیث بیان کی شریح بن مسلمہ نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنی ابراہیم بن یوسف، مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن یوسف نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنی ابی عن ابی اسحاق، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، قال، انہوں نے کہا، سمعت البراء، میں نے براء ابن عازب کو سنا، یحدث و بیان کرتے ہوئے، قال، انہوں نے کہا، لما کان یوم الاحزاب وخندق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب احزاب کا دن ہوا، احزاب یعنی وہی غزوہ احزاب، جب احزاب کا دن آیا یعنی خندق کا دن آیا، وخندق رسول اللہ، خندق یخندق خندقتن، بعثر یبعثر بعثرتن کی طرح، خندق اس کا معنی ہوتا ہے خندق کو کھودنا۔ خندق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، رأیتہ، تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینقل من تراب الخندق، خندق کی مٹی کو سرکار منتقل فرما رہے ہیں، حتی وارا عنی، حتی وارا یہاں تک کہ چھپا دیا، وارا یواری مبارات مفاعلت سے، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، حتی وارا یہاں تک کہ چھپا دیا، کس نے چھپا دیا؟ تو بیچ میں ہے عنا الغبار، مراد ہے ان کی غبار، یعنی غبار نے چھپا دیا، کیا چھپا دیا؟ جلدتا بطنی، سرکار کے شکم مبارک کی جلد کو، یعنی شکم مبارک کی جلد پر سرکار کے مٹی لگ گئی اور جسم کو چھپا دیا اس نے۔ وکان کثیر الشعر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الشعر تھے، یعنی بال گھنے تھے سرکار کے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک ایک لائن بنی ہوئی تھی بالوں کی، اور وہ بال نہایت ہی سلجھے ہوئے سیدھے بال تھے، الجھے ہوئے اور منتشر بال نہیں تھے۔ لہذا بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر بال کم تھے۔ الفاظ اس کے ہیں دقیق المسربہ یا مسروبہ، تو مطلب وہاں پر یہ ہے کہ جو لائن بنی ہوئی تھی وہ باریک تھی۔ اس سے بعض لوگوں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ باریک لائن تھی تو بال کم تھے، اور یہاں پر یہ لفظ ہے کثیر الشعر، بال بہت زیادہ تھے۔ تو بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ علماء نے اس تعارض کو اس طور سے ختم کیا کہ جس روایت میں یہ ہے کہ دقیق الشعر تھے سرکار، یعنی سینہ مبارکہ سے ناف تک جو پتلی لائن تھی، اس کے پتلے پن کو بتانے کے لیے اس روایت میں دقیق الشعر ہے، اور اس روایت میں کثیر الشعر ہے۔ تو کثیر الشعر سے مراد یہ ہے کہ جو بال اس لائن میں تھے وہ بال منتشر نہیں تھے، سیدھے تھے، سلجھے ہوئے بال تھے، یہ مراد ہے۔ لہذا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ وہاں پر اس روایت سے یہ مراد نہیں ہے کہ بہت کم بال تھے، اور اس روایت سے یہ تو اب جب قلت کا معنی ہی نہیں ہے اس روایت میں تو اب تعارض بھی نہیں رہے گا۔ مراد یہ ہے وہاں پر یہ ہے کہ پتلی لائن تھی، اور اس پتلی لائن میں بال بہت زیادہ تھے اور سلجھے ہوئے تھے۔ تو کانا کثیر الشعر کا معنی یہاں پر اب کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، تعارض رہے گا نہیں۔ فسمعتہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الشعر تھے، فسمعتہ یرتجز بکلمات ابن رواحہ، تو راوی کہتے ہیں یعنی حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو سنا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے کلمات کا رجز فرما رہے ہیں، یعنی گنگنا رہے ہیں۔ وہ ينقل من التراب، اور وہ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی منتقل کر رہے تھے۔ وَيَقُول، بعض نسخوں میں من نہیں ہے، وَيَقُول، اور کہہ رہے تھے اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہی ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے، فانزلن سکینۃ علینا، تو ہمارے اوپر امن و سکون نازل فرما، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا اگر ہم کافروں سے، اپنے دشمنوں سے برسرے پیکار ہوں۔ ان الاولا رغبو علینا، اس روایت میں یہاں پر رغبو ہے، بعض نسخوں میں رغبو بھی ہے، اور ما قبل میں گزرا بغو۔ ان الاولا رغبو علینا، یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم و ستم میں راغب ہوئے ہیں۔ وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، اگر یہ لوگ ہمارے درمیان فتنے کا قصد کریں تو ہم انکار کریں گے، ابینا ابینا، ہم انکار کریں گے۔ قال ثم يمد صوتا، فرماتے راوی پھر سرکار ابینا پر اپنی آواز کو بلند فرماتے تھے، بآخرها یعنی اشعار کے آخری کلمہ ابینا پر اپنی آواز کو بلند فرماتے۔ حدثنی عبدۃ بن عبداللہ، مجھ سے حدیث بیان کیا عبدہ بن عبداللہ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا عبد الصمد، ہم سے حدیث بیان کیا عبد الصمد نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن سے، وہ ہوا ابن عبداللہ ابن دینار، عبد الرحمن یہ عبداللہ ابن ابی دینار ہیں، ابن عبداللہ بن دینار ہیں۔ ان ابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی عبداللہ بن دینار سے۔ ان ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے قال، کہا، اول یوم شہدتہ، پہلا دن، پہلا معرکہ جس میں حاضر ہوا،
یوم الخندق، وہ پہلا دن خندق کا دن ہے، غزوہ خندق ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوات اسلام میں سے سب سے پہلا وہ غزوہ جس میں میں حاضر ہوا، میری حاضری کے لحاظ سے سب سے پہلا غزوہ وہ غزوہ خندق ہے، کیونکہ غزوہ احد میں انہوں نے اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تھا تو سرکار نے قبول نہیں فرمایا تھا، لیکن غزوہ خندق میں ایک سال کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو سرکار نے قبول فرمایا اور غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت دے دی تھی۔